نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 20 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پچھلی آیہ مبارکہ جس پر ہم نے گفتگو کی تھی اس میں اللہ کریم نے کافروں کے اس بات کا جواب دیا تھا جب وہ یہ کہتے تھے کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی یا جس کتاب کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ثبوت، اس کی گواہی ہمیں کہیں سے میسر نہیں ہے۔ اس پر اللہ کریم نے یہ کہا تھا کہ ان سے کہیں ذرا کہ سب سے بڑھ کر گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اس میں یہ بھی وہ جو بات کرتے تھے کہ ہم نے نصارہ سے پوچھا، ہم نے یہودیوں سے پوچھا، جو سابقہ اہل کتاب تھے، ان کی طرف سے بھی کوئی ہمیں گواہی نہیں ملی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے اس کا جواب دیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جانتے نہیں، یہ پہچانتے نہیں، بلکہ اہل کتاب کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، اور دو طبقات وہاں موجود تھے اہل کتاب، ان میں سے ایک عیسائی تھے اور دوسرے یہودی تھے۔ ان کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو میرے محبوب کو ویسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتا ہے، کہ اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی بندہ تعارض نہیں برتتا، کہتا نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہوتا، دور سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایسے پہچانتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنی جانوں پر دائماً ظلم کیا، خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب اللہ کریم کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے سودا ہی گھاٹے کا کیا اور جانتے بوجھتے پہچانتے ہوئے انہوں نے خسارے کو چن لیا تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ابن جریح جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جامع البیان میں مطبوعہ دارالفکر بیروت کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے کہ جو اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ باخدا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، کیونکہ ہماری کتاب میں آپ کی صفت اور شناخت مذکور ہے، یعنی کہ ذکر کیا ہے۔ تورات اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تو تھا ہی، آپ کے خصائل اور آپ کے فضائل بھی جو تھے وہ بھی بیان کیے گئے تھے۔ اور رہے ہمارے بیٹے تو ہم نہیں جانتے کہ ہماری بیویوں نے کیا کچھ کیا، یعنی اس وثوق کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، یہ یہودی کہا کرتے تھے۔ اور امام محمد بن اسماعیل بخاری، جن کو عرف عام میں امام بخاری کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی ایک روایت جو ہے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی عالم تھے بہت بڑے،
ان کو جب یہ خبر پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ میں، تو وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے 3 چیزوں کے متعلق سوال کیا۔ کہنے لگے کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا، اگر آپ نے مجھے صحیح جواب دے دیا تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے رسول۔ ایسے سوال کروں گا کہ جن کو اللہ کے نبی کے سوا کوئی اور جانتا نہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے یہودیوں میں سے۔ تو اس نے پہلا سوال یہ کیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی، اور اہل جنت ہیں وہ کون سا بعام کھانا پہلے کھائیں گے، کون سی چیز جو ہے وہ ان کو کھانے کے لیے پہلے دی جائے گی، اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے یا اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی جبرائیل امین نے خبر دی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ فرشتوں میں سے تو یہودیوں کا جو دشمن ہے وہ جبرائیل امین ہے، اور جبرائیل امین کے ساتھ ایک خاص خار تھی یہودیوں کو، خدا واسطے کا بیٹھ، وہ کہتے تھے وہ تو ہمارے دشمن ہیں، کسی اور فرشتے کی بات کرو وہ تو ہمارے دشمن ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی علامت ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے دھکیل کر مغرب کی طرف لے جائے گی، یعنی کہ مشرق کی طرف سے ایک آگ اٹھے گی جو بڑھتی چلی جائے گی، اور جس کے سبب سے لوگ مشرق سے مغرب کی طرف کوچ کر جائیں گے، مغرب کی طرف جمع کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلا جو بعام کھانا جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔ اور بچے کی مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت عمل تزویج کرتے ہیں تو اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو اس کی شکل مشابہت مرد پر ہوتی، باپ پر ہوتی ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو اس کی مشابہت جو ہے وہ اپنی ماں پر ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تینوں باتیں بیان کی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہود کو پتہ چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ بہت مبہوت ہوں گے، بڑے حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ تو پھر ایک دوسری یہی واقعہ امام بخاری ساتھ ہی اسی کو جوڑتے ہیں کہ جب یہود کچھ آئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت عبداللہ بن سلام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، لیکن آپ چھپ گئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں سے کیسے آدمی ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے کہنے پر ہوا کہ آپ ان سے پہلے سوال کریے، اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ پھر میری بات پر یقین نہیں کریں گے بلکہ میرے خلاف ہو جائیں گے، جیسے عام بات۔ تو آپ کے کہنے پر یہ کیا گیا کہ میں چھپ جاتا ہوں، آپ ان سے سوال کریں پہلے۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ تمہارے برادری میں، تمہارے گروہ میں وہ کیسے لوگ، تو وہ کہنے لگے کہ وہ ہم میں سے سب سے افضل ہیں، اور ہم میں سے بہت بڑے عالم ہیں، اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سے سب سے افضل کے بیٹے ہیں۔ یعنی کہ اتنی تعریف کی، کلابے ملا دی ہے نا، کہ ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، ان کا باپ بھی بہت بڑا عالم فاضل تھا، یہ بھی بہت بڑے عالم فاضل، ہم سے وہ افضل ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ بن سلام وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے پناہ میں رکھے۔ تو اسی اسنا میں پھر جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر تشریف لے آئے، سامنے آ گئے، تو آ کر انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں سے سب سے بدتر شخص ہیں، یعنی کہ بین اسی ہی مقام پر سب سے بدتر شخص ہیں اور سب سے بدتر شخص کے بیٹے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے جس کو
فاضل بھی کہتے تھے، افضل بھی کہتے تھے، فوراً سے پہلے کہہ دیا کہ یہ ہم سے بدتر ہیں، اور اس کا باپ بھی بدتر تھا۔ یعنی کہ مین و مانو کی جو پالیسی تھی ان کی یہود کے اندر، جو ہٹ درمی تھی، وہ اس درجے کی تھی کہ ایک ہی لمحے میں وہ اپنے بیان کو، اپنے بیانیے کو یکسر تبدیل کر دیتے۔ اسی طرح ابو حمزہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سلام سے یہ سوال کیا کہ اللہ کریم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل کی ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ میرے نبی کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، تو بتاؤ یہ معرفت کیسی تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی صفت اور نعت بیان کی ہے، ہم آپ کو اس صفت اور نعت سے پہچانتے تھے۔ جب ہم نے آپ کو تمہارے درمیان دیکھا تو ہم نے آپ کو اسی طرح پہچان لیا جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کو دوسرے لڑکوں میں کھڑے ہوتے پہچان لیتا ہے۔ نہیں کوئی اس میں کوئی دھوکے والا یا کیا کہتے ہیں کہ ابہام نہ تھا، ہمیں شناخت تھی۔ جیسے ہی پہلی نظر پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور پر، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے پہچانا جیسے دوسرے لڑکوں میں کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ اور اللہ کی قسم مجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اپنے بیٹے سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس کی ماں کیا کرتی رہی۔ یعنی کہ اس میں تو شک ہو سکتا ہے کہ جو میرا بیٹا ہے میرا ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اللہ کے رسول ہے۔ اس قدر وضاحت کے ساتھ جو تھا یہودی جانتے تھے اس بات کو، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو میرے نبی کو ویسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، مگر انہوں نے سودا گھاٹے کا کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا نا کہ جنہوں نے اپنے جانوں کو نقصان میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا ایمان نہ لانا اور نصارہ کا ایمان نہ لینا یہ اس سبب سے نہ تھا کہ ان کو علم نہ تھا، وہ جانتے نہ تھے، وہ پہچانتے نہ تھے۔ ان کو علم تھا، وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اور سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ گزرا عیسیٰ علیہ السلام کا، انبیاء میں سب سے آخری وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو جتنی وضاحت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات کی، دوسرے نبی بھی کرتے رہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں وہ احمد مجتبیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو آپ نے اپنے ہر ایک ماننے والے سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میرے بعد وہ آئیں گے جن کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان بھی لے کر آنا، ان کی مدد بھی کرنا۔ اپنے امتی سے یہ وعدہ لیا تھا آپ نے۔ تو اس کے باوجود عیسائی جو تھے وہ پھر گئے، انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ یہاں تک بدبختی ان کی یہ تھی یہود و نصارہ کی، تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو ہماری شریعت ہے نا یہ منسوخ ہو ہی نہیں سکتی، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا یہ۔ اور دوسرا یہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جنت جو ہے اللہ نے بنائی ہی ہمارے لیے ہے، دوزخ میں تو ہم کو ڈالے گا ہی نہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ تو یہ سارے جو زوم تھے نا ان کے اللہ کریم نے وہ ختم کر دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ ہو جائے گا ایسے، بنی اسرائیل میں سے نبوت نکل کر بنی اسماعیل میں چلی جائے گی، بس اتنا ہی تو معاملہ تھا۔ یہی بات ان کو ناپسند آئی کہ ہمارے خاندان میں سے، ہماری بنوں میں سے، ہماری نسل میں سے یہ کیوں نہیں پیدا ہوئی ہے، بنی اسماعیل میں سے کیوں چلے گئے؟ بس فقط ایک ہی سبب تھا، اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہ تھا۔ وہ جو فضیلت کا تھا نا، جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو، تو اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو فضیلت عطا فرمائی دوسری قوموں پر، وہ جب فضیلت ختم ہوئی نا تو اس بات کا غم تھا، ان کو رنج تھا کہ اب یہ ساری فضیلت نکل کر، کیونکہ سب سے افضل نبی جو تھے وہ بنی اسماعیل میں چلے گئے، باقی نبی تو ہزاروں کی تعداد میں آئے بنی اسرائیل میں، لیکن سب سے افضل نبی جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب بنی اسماعیل میں چلے گئے تو یہ دکھ جو تھا ان کو لے ڈوبا
اسی دکھ کے باعث انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جانتے بوجھتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کریم نے یہ کہا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر اب ظلم کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ان کا ٹھکانہ رب کریم نے دوزخ لکھ دیا اور مسلمانوں کو جنت کا وارث بنا دیا۔ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم وارث ہیں جنت کے، اللہ نے جنت بنائی ہی ہمارے لیے ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ دعویٰ کیا کرتے تھے یہودی جو، جیسے اللہ ماشاءاللہ ہم آج کل دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم سرکار کے امتی ہیں جی، جیسے ان کا دعویٰ تھا نا کہ جنت بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہے، ویسے ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سانو جنت نہیں لبنی تو اور کنوں لبنی ہے۔ تو یہ بدگمانی ہے، یہ رویہ غلط ہے۔ اللہ کریم نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا کہ جنت کن کو ملے گی؟ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، حق پر قائم رہیں گے۔ اس میں تذکرہ جو کیا گیا وہ یہ کیا کہتے ہیں کرائٹیریا رب کریم نے دے دیا نا جی، کہ جنت ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں گے، کس پر؟ مجھ پر، میرے رسولوں پر، آخرت پر، پھر نیک اعمال کریں گے، حق کا ساتھ دیں گے، برائی سے بچتے رہیں گے، اچھائی کی دعوت بھی دیں گے، اچھائی کے کام بھی کریں گے۔ یہ سارا کرائٹیریا جو قرآن کریم نے بیان کیا نا، جنت ان کے لیے ہے۔ وہاں پر اللہ کریم نے کسی مخصوص ٹولے کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں ایک فضیلت ہے جو ہمیں ہے کہ ہم اس تاجدار کائنات کے امتی ہیں جس کو اللہ اپنا محبوب کہتا ہے، یہ فضیلت ہماری ہے، یہ کسی اور امت کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ فضیلت کافی نہیں ہے، یہ فضیلت بھی تب ہی ملے گی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ یہ فضیلت تب ہی قائم رہے گی نا۔ بھئی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور اگر آقا نے قیامت کے دن ہم سے رخ پھیر لیا، منہ پھیر لیا، آقا نے فرمایا من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت سے نکال کر باہر کر دیں اور ہم کہتے رہیں کہ ہم آقا کے امتی ہیں۔ تو جنہوں نے پہچاننا ہے، جب انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر تمہارا امتی ہونا کس کام آئے گا جی؟ تو امتی کہنے سے بات نہیں بنے گی، امتی بننے سے بات بنے گی۔ کہنے اور بننے میں بڑا فرق ہے۔ ہم یہیں پر مار کھاتے ہیں، یہیں پر اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں کہ فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی۔ ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے کہ ہم واقع ہی اللہ کے رسول کے امتی ہیں۔ زبانی کلام کرنے سے بات نہیں بنے گا، زبانی کلامی تو سارے ہی دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ زکوٰۃ دیں، کوئی اچھا عمل نہ کریں، فقط کلمہ گو ہونے کے سبب سے سیدھا جنت میں چلے جائیں۔ یہ مذاق نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ آپ اللہ کے عدل کے ساتھ یہ مذاق نہ کریں، اس سے بڑھ کر کوئی عدل کائنات میں نہیں ہے۔ یہ تصور نہ باندھیں کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ ہمیں پکڑ کر ایسے ہی جنت میں داخل کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے تو اس بت کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکیں، وہاں پر آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، فیصلے آپ کے اعمال پر کیے جائیں گے، وہاں پر مارکس جو لگیں گے آپ کے نامہ اعمال کی وجہ سے لگیں گے، پاس ہوا کہ نہیں ہوا، فیل ہوا کہ نہیں ہوا۔ باقی معاملات بعد کے ہیں، وہ آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کی شفاعت، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، یہ معاملات جو باہر میں چلیں گے، چلتے رہیں گے، ضرور چلیں گے۔ اللہ رحم بھی کرے گا، فضل بھی کرے گا، کرم بھی کرے گا، آقا بھی شفاعت کریں گے، یہ سارے معاملات چلیں گے۔ لیکن یہ گڈ مڈ نہ کریں، اس چیزوں کو آپس میں مکس اپ نہ کریں۔ جب حشر کا میدان سجایا جائے گا تو وہاں پر نامہ اعمال میں آپ کے اعمال تولے جائیں گے۔ اگر یہ سارا نظام رب کریم نے نہیں کرنا تھا تو پھر وہ مالک یوم الدین کس بات کا ٹھہرا؟ ایسے ہی بس پکڑ کر جنت میں داخل کر دینا تھا تو یہ خیر اور شر کا پیغام کیوں دیا؟ یہ نیکی اور بدی کے جو فرشتے بٹھا رکھے ہیں، ان کو لکھنے کے لیے کیوں بٹھا رکھا ہے؟ مقصد کیا ہے یہ نامہ اعمال آپ کے اکٹھے کرنے کا؟ اور یہ قرآن میں جو جگہ جگہ رب کریم الف لام میم سے والناس تک آپ کو تلقین کی، نیکی کرو، برائی سے بچتے رہو، اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اگر حساب و کتاب کا نظام وہاں پر نہ ہو، فقط رحم ہی کیا جائے،
جو آئے اس پر رحم کیا اور جنت میں ڈال دیا، جو آئے اس پر رحم کیا جنت میں ڈال دیا۔ پھر کافروں کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا جی۔ جیسے انہوں نے نافرمانی کی ویسے ہی اگر ہم نافرمانی کریں، بس فرق کیا ہے؟ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو فقط یہ کافی ہے۔ یہ نان سینس اپروچ ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا اپنی عقل کو استعمال کریں کہ کلمہ پڑھنے سے ہمیں فضیلت تو مل گئی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو گئے۔ ہم جتنے مرضی برے ہو جائیں، جہنم میں بھی پھینک دیے جائیں، لیکن بالآخر نکال لیا جائے گا۔ یہ فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی۔ آپ دنیا جہان کے برے ہوں، لیکن چونکہ آپ آقا کی امت میں ہیں تو پھر آپ کو بالآخر جہنم میں سے نکال لیا جائے گا۔ یہ فضیلت آپ کو ضرور ملے گی۔ لیکن کیا آپ یہ ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم جہنم میں سے پھیرا لگا کر پھر جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ جو جہنم سے بچنا ہے نا، اس کے لیے اعمال ضروری ہے۔ اس کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے اعمال ضروری ہے۔ جنت کی فکر نہ کریں، وہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے سورہ مومنین میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ وہی وارث ہیں جو جنت فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں۔ کون ہے وارث؟ بھائی کافر تو نہیں ہو سکتے نا جی۔ کافروں کو تو اللہ نے نکال کر پہلے ہی علیحدہ کر دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو اب جنت کے وارث کون ہوں گے؟ کافر تو نہیں ہوں گے، ایمان والے ہی ہوں گے نا جی، ایمان والے ہی ہوں گے۔ لیکن یہ وراثت جو ملے گی نا، یہ اعمال کے بغیر ویسے زندگی بسر کرنی پڑے گی جیسے اللہ کا رسول ہم سے چاہتا ہے۔ پھر جنت اللہ نے بنائی ہی ہمارے لیے۔ جنت وہ تو مقام سے خالی ہے، وہ مقام میں نہیں رہتا، اس کو جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ لیکن جو شرائط رب کریم نے لگا رکھی ہیں، ان شرائط کو پورا کرنا پڑے گا۔ باقی کمی کجیاں تھوڑی بہت ہی رہ گئیں تو وہ پھر فضل کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ نافرمانی جو ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ باقی زندگی کے معاملات میں کمیاں اور کجیاں اور کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، اس کی معافی مانگ لینی چاہیے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لہٰذا یہ بات جو ہے نا اپنے ذہن میں سے نکال دیں کہ بس ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم فلاں کے لڑ لگ گئے تو بخش گئے، فلاں کے لڑ لگ گئے تو بخش گئے۔ نہ، اعمال کے بغیر جس کے مرضی لڑ لگ جائیں، جس کا مرضی دامن تھام لیں۔ اگر کائنات کی سب سے عظیم ہستی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر بھی اگر آپ نہیں بچ سکتے اعمال کے بغیر، تو باقی کس کا دامن تھامیں گے آپ؟ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ نیچے جو آپ آتے ہیں نا، فلاں کے لڑ لگ گئے، فلاں کے لڑ لگ گئے، میں کہتا ہوں دامان مصطفیٰ تھام کر بھی اگر آپ بدمالیوں پر اتر آئے تو آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کے فضل کے بغیر نہیں بچے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ حالانکہ وہ تو جنت کے مالکوں میں سے ہیں، وارثوں میں سے ہے۔ جنت تو اللہ کریم نے بنائی ہی ان کے لیے، وہی تقسیم کریں گے، وہی فیصلے کریں گے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ لیکن جو اللہ کریم نے قانون بنا کر انسان کو سمجھایا کہ میرا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جو اس کرائٹیریا پر پورا اترے گا اس کو میں جنت کا وارث بناؤں گا، ورنہ جہنم بھی تو میں نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ فیصلہ میرے دوستوں اور بھائیوں میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ٹکٹ کون سی کٹوانی ہے؟ یہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں نا ٹکٹیں بانٹنے والے، یہ ٹکٹ کام نہیں وہاں آئے گی جی۔ ہماری تو ہر مسلک کے، ہر فرقے کے، ہر مسجد میں ٹکٹیں بانٹنے بیٹھے ہوئے جنت کی، اسی نے بیڑا غرق کیا، ہر ایک کو پکڑ کر جنت میں پھینکی ہے، ہر ایک کو پکڑ کر۔ اور آج کل جو ہمارے ماشاءاللہ نعت ہیں، وہ رات کو ساری رات جتنا بیٹھا ہوتا نا مجمع، سب جتنا مجمع بیٹھا تھا سب کو سیدھا جنت کے دروازے پر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یار اتنا سستا سودا نہیں، یہ مذاق نہ کریں دین مصطفیٰ کے ساتھ۔ اگر ایسے ہی بات تھی تو ساری رات مسلوں پر کھڑا ہو کر رونا صحابہ اکرام کا، رات کو مسلوں پر رونا، دن کو جا کر خون دینا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کیا اتنی بے وقتی ہوگی دین اسلام کی کہ بس دو نعتیں سن لی اور دو چار ہزار دے دیا نعت خاں کو تو سیدھا پکڑ کر اس نے جنت میں آپ کو پہنچا دیا؟ ایسی بات نہیں۔ اس دھوکے میں آپ کو اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں۔ عمل پر اپنا جو ہے نا نظام، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، آقا اور اللہ کریم اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ جب قیامت کے دن آپ جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محبوب پر جب کھڑے ہوں تو آپ جب آقا کے سامنے جائیں تو آقا پہچان لیں، کہیں کہ یہ میرا امتی ہے،
جب آپ کہیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، پھر کس بات کا حساب و کتاب؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس معیار پر تو اپنے آپ کو لے کر آئے نا کہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں اور کہہ دیں کہ یہ میرا غلام ہے، تو اب اللہ کی بارگاہ کے سامنے آپ فرمائیں گے یہ میرا غلام ہے، تو باقی کچھ بچے گا؟ پھر جو غلام مصطفیٰ ہوگا پھر اس کا کوئی حساب و کتاب؟ یہ اللہ کو بھی پتا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، بس اپنے آپ کو ہم نے دھوکہ دے رکھا۔ اس دھوکے سے بچیں، اس دھوکے سے نکلیں۔ خدا کی عزت کی قسم کوئی نہیں بچائے گا، کوئی نہیں بچائے گا۔ جنہوں نے بچانا ہے بس وہی بچائیں گے، لیکن اگر ان کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک ہوا تو پھر خیر ہے۔ اگر آپ تعلق یہیں پر آپ نے بگاڑ لیا، دو ہی ذاتیں ہیں نا بچانے والی، کھول کے بات کر لیتے ہیں، دو ہی ذاتیں ہیں بچانے والی، تیسری کوئی نہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی آپ نے بگاڑ لی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی آپ نے بگاڑ لی، تو پھر کون بچائے گا؟ ہے کوئی؟ لہٰذا اس وہم سے باہر نکلیں۔ جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہماری کامیابی کا کوئی اور دروازہ کھلنے والا، اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں ہمارے یہ بند دماغ ہے نا، ان کی کھڑکیاں رب کریم کھول دے، ہمیں سمجھ آ جائے، دین مصطفیٰ کی سمجھ آ جائے، اللہ کے نظام کی سمجھ آ جائے، آخرت کے معاملات کی سمجھ آ جائے۔ یہ غفلت ہماری تب نکلے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔